السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ جتنا اٹھا سکے اتنا لے جائیں گے، اینا میری نے کہا۔ میں یہاں کچھ نہیں چھوڑوں گا، جم نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے آپ پر قابو نہ رہا ہو۔ جتنا اٹھا سکے وہ تمہارے گھر چھوڑائیں گے، پھر اور لینے آ جائیں گے اور سارا مال تمہارے گھر میں دفن کر دیں گے۔ مسلمان آ گئے تو ہم اس خزانے کی خاطر مسلمان ہو جائیں گے، پھر وہ ہمارے گھر میں لوٹ مار نہیں کریں گے۔ گھر میں ہم عیسائی بنے رہیں گے اور اپنی عبادت کیا کریں گے۔ مجھے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، اینا میری نے کہا۔ کوئی عیسائی ہو یا مسلمان، میرے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ تم ایک ڈھیری کھودو۔ کھدائی کی ضرورت نہیں تھی، مٹی ہٹانی تھی جو جم نے بہت تیزی سے ہٹانی شروع کر دی۔ ڈھیری فوراً ہی ختم ہو گئی۔ کچھ مٹی اور ہٹائی تو جم یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے پھندار سانپ نے اچانک نکل کر اس پر حملہ کر دیا ہو۔ کیا ہے؟ اینا میری نے پوچھا۔ آگے آ کر تم بھی دیکھ لو خزانہ، جم نے کہا۔ اینا میری کے ہاتھ میں مشل تھی۔ وہ گڑھے کے پاس گئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ گڑھے میں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ لاشوں کو دیکھ کر خوف تو آنا ہی تھا، لیکن ان لاشوں کے سر ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تینوں سر لاشوں کے سینوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اینا میری جم کے ساتھ لگ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ان کا تو ابھی خون بھی خشک نہیں ہوا، جم نے کہا۔ ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے انہیں قتل کر کے یہاں دفن کیا گیا ہے۔ انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے؟ اینا میری نے پوچھا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں خزانہ دفن ہے، جم نے کہا، اور یہ خزانہ نکالنے کے لیے آئے ہوں گے۔ یہاں پادری اپنے آدمی چھوڑ گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ آدمی آئے ہوں اور حصہ داروں کی تعداد کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ان 3 ساتھیوں کو قتل کر دیا ہو۔ پھر تو خزانہ گیا، اینا میری نے کہا۔ ہٹ جاؤ، جم نے کہا، میں دوسرے گڑھے سے مٹی نکالتا ہوں۔ اینا میری الگ ہٹ گئی اور جم دوسری ڈھیری کی مٹی ہٹانے لگا۔ اس کی پیٹھ تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف تھی۔ اچانک ایک آدمی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا اترا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ سیدھا جم پر گیا۔ یہ خزانہ میرا ہے، اس آدمی نے کہا، اور بیشتر اس کے کہ جم سیدھا ہوتا، تلوار برچھی کی طرح اس کی پیٹ میں گہری اتر گئی تھی۔ حملہ آور تلوار کھینچ کر بولا، میں اسی لیے پیچھے رہ گیا تھا۔ جم مٹی کی ڈھیری پر گر پڑا۔ حملہ آور نے اینا میری کی طرف دیکھا۔ اب اینا میری کی باری تھی۔ تلوار اب اس کے جسم میں اترنی تھی۔ اس نے خنجر فراک کے نیچے نیفے میں اڑس رکھا تھا۔ وہ خنجر چلانا جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشل تھی جس کا شعلہ بہت بڑا تھا۔ اس نے برچھی کی طرح مشل حملہ آور کے منہ پر ماری۔ برچھی کی انی ہوتی ہے، مشل کا شعلہ تھا جس نے حملہ آور کے چہرے کی جلد کے ساتھ اس کی آنکھیں جلا ڈالیں۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اینا میری نے اسے اور زیادہ بیکار کرنے کے لیے ایک بار پھر مشل کا شعلہ اس کے چہرے پر مارا۔ اس کے چہرے پر اس کے ہاتھ جو جلے تو چہرے سے ہٹ گئے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر جھلس گیا۔ اس کے پیچھے جم گرا ہوا تڑپ رہا تھا۔ حملہ آور پیچھے ہٹا تو جم سے ٹھوکر کھا کر پیٹ کے بل گرا۔ جم مر رہا تھا۔ اس کے قریب کدال پڑی تھی۔ اس نے کدال مضبوطی سے پکڑ کر لیٹے لیٹے حملہ آور کے سر پر ماری۔ اینا میری نے خنجر نکالا اور حملہ آور کے سینے میں اتار دیا۔ نکال کر ایک بار پھر خنجر سینے میں ہی مارا۔ اینی، جم نے مری مری آواز میں کہا، بھاگ جاؤ، اپنے گھر میں جا کر چھپ جاؤ۔ نہیں جم، اینا میری نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ جم کے پاس جا بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اور اس کے ساتھ ہی جم نے آخری ہچکی لی اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ حملہ آور بھی مر چکا تھا۔ مشل فرش پر پڑی جل رہی تھی۔ تہخانے کی دیواروں اور چھت پر سائے ناچ رہے تھے جیسے یہ ان 5 آدمیوں کی بدروہیں ناچ رہی ہوں جو اس تہخانے میں قتل ہو گئے تھے۔ خزانہ دوسرے گڑھے میں تھا۔ 2 لاشیں اس گڑھے کی ڈیری پر پڑی تھیں اور دونوں سے خون رس رہا تھا۔ اینا میری خوف سے کانپ رہی تھی۔ مشل کا ناچتا ہوا شعلہ اسے اور ڈرا رہا تھا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے، گرجے میں ہی کوئی اور ہوگا۔ اس نے مشل وہیں پڑے رہنے دی اور تہخانے سے اوپر آ گئی۔ تہخانے کا دروازہ بند کر دیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اندھیرا سیاہ کالا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس گرجے سے واقف نہ ہوتی تو وہ دیواروں سے، بینچوں سے اور دوسری ان چیزوں سے ٹکراتی جو وہاں پڑی ہوئی تھیں، اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملتا۔ صرف خوف تھا جو اسے چلنے نہیں دے رہا تھا۔ باہر نکلنے سے وہ ڈر رہی تھی۔ اندلس کے دارالحکومت کی رات خاموشی سے گزر رہی تھی اور یہ خاموشی بڑی ہی ڈراؤنی تھی۔ شہر کے بیشتر گھر خالی ہو چکے تھے اور ایک دلکش نوجوان لڑکی کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ گرجے میں چھپنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے دل مضبوط کیا اور باہر نکل گئی۔ دیواروں کی اوٹ میں چلتی اپنے گھر پہنچی اور اندر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ اس رات کے بطن سے سحر نے جنم لیا تو طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ یہ آخری پڑاؤ تھا اور یہ سفر زیادہ لمبا تھا۔
طارق نے اپنے نائبین اور دیگر عہدیداروں کو زبانی ریہرسل کرا دی تھی کہ طلائتہ کے محاصرے کو کس طرح کامیاب کرنا ہے۔ 712 عیسوی یعنی 93 ہجری کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 پیادوں اور سواروں کا لشکر لے کر اندلس کے جنوبی ساحل پر اترا۔ وہ طارق بن زیاد کی مدد کے لیے نہیں گیا تھا۔ یورپی مورخوں نے مسلمانوں کی ہر خامی کو اچھالنا ہی تھا۔ 712 عیسوی بمطابق 93 ہجری کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 پیادوں اور سواروں کا لشکر لے کر اندلس کے جنوبی ساحل پر اترا۔ وہ طارق بن زیاد کی مدد کے لیے نہیں گیا تھا۔ یورپی مورخوں نے مسلمانوں کی ہر خامی کو اچھالنا ہی تھا۔ خود مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر اندلس کی فتح کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتا تھا۔ طارق بن زیاد بجا طور پر فاتح اندلس کہلانے لگا تھا۔ اس کی فتوحات کی اطلاعیں امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک تک پہنچ رہی تھیں اور امیر المؤمنین کی طرف سے طارق بن زیاد کے نام پیغام جانے لگے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو یہ صورتحال اچھی نہ لگی۔ بربر مسلمانوں کو عرب کے مسلمان پسماندہ اور گوار سمجھتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے بھی گوارا نہ کیا کہ اس کا آزاد کیا ہوا غلام فاتح اندلس کہلائے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کی عمر 80 سال کے قریب تھی، اس لیے وہ اپنے فرائض پہلے سی تندہی سے انجام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں اور مشیروں کے بلبوتے پر کاروبار سلطنت چلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور وہی اس کے دماغ میں یہ بات پختہ کرتے رہے تھے کہ ایک غلام کا فاتح کہلانا آقا اور امیر کی توہین ہے۔ کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں جو موسیٰ بن نصیر کی ذہنیت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے طارق بن زیاد کو اندلس بھیجا تھا تو اسے صرف 7,000 فوج دی، جس میں سوار بہت ہی کم تھے، لیکن خود گیا تو 18,000 کا لشکر لے گیا، جس میں 10,000 سوار اور 8,000 پیادے تھے۔ اگر وہ طارق بن زیاد کے حق میں مخلص ہوتا تو خود جانے کے بجائے یہ فوج طارق کو کمک کے طور پر بھیج دیتا۔ دوسری شہادت یہ ملاحظہ ہو کہ اس نے اپنے 2 بیٹوں عبداللہ اور مروان کو سالار بنا کر اپنے ساتھ رکھا اور اپنے بڑے بیٹے عبدالعزیز کو اپنا قائم مقام امیر افریقہ بنا گیا۔ تیسری شہادت یہ کہ وہ اہل قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو بھی، جن میں علی ابن ابو الحی اور حیات ابن تمامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ساتھ لے گیا۔ ان میں 2-3 ضعیف العمر صحابہ کرام بھی جو لڑائی میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کے علاوہ وہ چند ایک مرحوم صحابہ کرام کے بیٹوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بربروں پر عربوں کی برتری پیدا کی جائے۔ موسیٰ بن نصیر کی نیت کا اظہار تو اسی سے ہو جاتا ہے کہ وہ 18,000 کا لشکر لے کر اندلس گیا اور اس نے طارق بن زیاد کو اطلاع تک نہ دی کہ وہ اندلس پر اپنی زیر کمان فوج کشی کر رہا ہے۔ اس نے طارق بن زیاد کو یہ حکم نامہ بھیجا تھا کہ وہ جہاں تک پہنچ گیا ہے وہاں سے آگے پیش قدمی روک دے۔ فوجی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ حکم بھی نقصان دہ تھا۔ صرف طارق بن زیاد ہی بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا کہ اس کے سامنے صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تھا۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا تھا کہ ایک صورت میں پیش قدمی روک دی جائے جبکہ دشمن کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور اس کی فوجی طاقت بکھر کر تباہ ہو چکی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو 7,000 کی فوج دے کر بھیج دیا تھا اور اس فوج میں صرف بربر تھے جو جنگجو تو ضرور تھے لیکن باقاعدہ جنگ لڑنے کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھے۔ ان کے پاس جاسوسی کا کوئی انتظام نہیں تھا جو فوج کا سب سے زیادہ اہم شعبہ ہوتا ہے۔ بربر صرف لڑنا جانتے تھے۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ بن نصیر خود گیا تو اپنے ساتھ جاسوسی نظام کے تجربہ کار آدمی ساتھ لے گیا۔ اس سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اسے قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ آگے کیا ہے اور دشمن کی کیفیت کیا ہے۔ طارق بن زیاد جو مقامات فتح کرتا ہوا آگے بڑھا تھا ان میں 2 مشہور مقامات میدونہ، سیدونہ اور قرمونہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ ان دونوں شہروں میں طارق بن زیاد شہری انتظامیہ کو چلانے کے لیے عیسائی حکام مقرر کر گیا تھا۔ یہ بھی طارق کی ایک مجبوری تھی کہ اس کے پاس انتظامی امور کے لیے آدمی نہیں تھے، اس لیے اسے عیسائی اور یہودی حاکم مقرر کرنے پڑتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو اطلاع ملی کہ ان دونوں جگہوں پر عیسائیوں نے بغاوت جیسی صورتحال پیدا کر رکھی ہے جو بہت جلد بغاوت بن جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے اچانک دونوں جگہوں پر یکے بعد دیگرے چڑھائی کر دی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کی فوج جاتی اور اس کے لیے شہر کے دروازے بند ہو جاتے۔ حکومت تو بہرحال مسلمانوں کی ہی تھی۔ اس طرح موسیٰ بن نصیر نے دونوں شہروں پر اپنا قبضہ مضبوط کر کے عربی حاکم مقرر کر دیے۔ اس کا کارنامہ بس اتنا ہی تھا کہ ان دونوں جگہوں پر اگر بغاوت کی چنگاری سلگ ہی رہی تھی تو موسیٰ بن نصیر نے اسے شعلہ یا دھماکہ بننے سے پہلے ہی سرد کر دیا، لیکن اس سے اس نے دمشق کو اس قسم کی اطلاع بھیجی جیسے یہ مقامات اس نے خود فتح کیا ہوں۔
موسیٰ بن نصیر کی جنگی اہلیت اور قیادت کا امتحان اس وقت سامنے آیا جب اس نے اشبیلیہ کا رخ کیا۔ یہ اندلس کا ایک اور مشہور اور بڑا شہر تھا جسے طارق بن زیاد نے اس لیے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ سب سے پہلے اندلس کی شہرگ یا اندلس کا دل اپنی مٹھی میں لینا چاہتا تھا۔ یہ شہرگ یا دل طلیطہ تھا جو اندلس کے بادشاہوں کی گدی تھا۔ اس کے علاوہ طارق کے پیش نظر طلیطہ کی یہ کیفیت بھی تھی کہ بادشاہوں کی یہ گدی خالی پڑی تھی اور اندلس میں کسی کی حکومت نہیں تھی۔ طارق غرناطہ اور قرطبہ کو بھی طلیطہ جیسے اہم مقامات سمجھتا تھا۔ پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ یہ 3 مقامات ہاتھ آ جانے سے باقی مقامات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی تھی۔ وہاں کی فوج نے از خود ہی ہتھیار ڈال دینے تھے۔ یہ طارق بن زیاد کی جنگی فہم و فراست کا کرشمہ تھا کہ اس نے اعلیٰ تدابیر کو بروئے کار لا کر کم سے کم فوجی طاقت سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جاسوس پہلے ہی اشبیلیہ بھیج دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے میدونہ، سیدونہ اور قرمونہ کے سرکردہ لوگوں سے اشبیلیہ کے متعلق احوال و کوائف معلوم کر لیے تھے۔ اس نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسے توقع تھی کہ اتنی زیادہ فوج سے وہ قلعہ بند شہر کو بہت جلدی فتح کر لے گا، لیکن وہاں کی فوج نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا جو ظاہر کرتا تھا کہ اس شہر کو اتنی آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا جتنا موسیٰ بن نصیر کو توقع تھی۔ اشبیلیہ والوں نے دفاع کا انداز یہ اختیار کیا کہ الصبح اچانک شہر کے 2 دروازے کھلتے اور گھڑ سوار بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی طرح باہر نکلتے اور مسلمانوں پر حلہ بول دیتے۔ وہ جم کر نہیں لڑتے تھے بلکہ تلواریں اور برچھیاں چلاتے آگے نکل جاتے اور واپس شہر میں چلے جاتے تھے۔ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس وقت وہ کس طرف سے باہر نکلیں گے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن محاصرہ طول پکڑتا گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ موسیٰ بن نصیر تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس نے کئی قلعے سر کیے تھے۔ وہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑا تھا، لیکن وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں اس کا دماغ تو کام کرتا تھا لیکن جسم میں وہ دمخم نہیں رہا تھا جو اسے قلعے کی دیواروں پر بھی چڑھا دیا کرتا تھا۔ عیسائی فوج اس کی فوج کا نقصان کر رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر اس کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور مروان نے یہ دلیرانہ اقدام کیا کہ عیسائی گھڑ سوار حملے کے لیے قلعے سے نکلے تو ان دونوں بھائیوں نے اپنے گھڑ سواروں کو دوڑا کر قلعے کی دیوار کے ساتھ کر دیا اور اس طرح عیسائی گھڑ سواروں کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ مسلمان سواروں کے لیے یہ خطرہ تھا کہ دیوار کے اوپر سے تیر انداز ان پر تیر برساتے تھے۔ اس نقصان کو برداشت کیا گیا اور عیسائی گھڑ سواروں کو گھیر کر ختم کر دیا گیا۔ یہ طریقہ بہت زیادہ خون اور جانوں کی قربانی مانگتا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایسے 3-4 مارکے لڑے گئے تو شہر کی فوج کی نفری بہت ہی کم ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے سوچ لیا کہ اپنا اور دشمن کا جس قدر خون بہایا جا سکتا ہے بہایا جائے اور یہ شہر فتح کیا جائے۔ 1.5 مہینے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ اندلس کا ایک اور بڑا شہر مریدہ تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مریدہ کو طلیطہ سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے اس شہر کی طرف کوچ کیا۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ طلیطہ کا ذکر پہلے کیا جائے۔ طارق بن زیاد طلیطہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اتنا سنجیدہ اور متفکر کسی بھی لڑائی سے پہلے نہیں ہوا تھا جتنا وہ اب تھا۔ اسے طلیطہ کا جو قدرتی اور پھر انسانوں کا بنایا ہوا دفاع بتایا گیا تھا وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سالاروں سے موسیٰ بن نصیر پر اس خفگی کا اظہار کئی بار کیا کہ اس نے اسے مزید کمک نہیں بھیجی۔ وہ کمک کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ طارق بن زیاد کی خوش نصیبی تھی کہ ہزاروں بربر اس کے پاس خود پہنچ گئے تھے، ورنہ وہ اتنی زیادہ کامیابیاں اتنے کم عرصے میں حاصل نہ کر سکتا۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ موسیٰ بن نصیر 10,000 سواروں اور 8,000 پیادوں کے ساتھ اندلس میں داخل ہو چکا ہے۔ طارق بن زیاد کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ طلیطہ کا دفاع بہت مضبوط ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ طلیطہ کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ طلیطہ کے شاہی محل میں ایک اور ہی ڈرامہ چل رہا تھا۔ وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کی اولاد تھی۔ اس اولاد میں صرف ایک بیٹا تھا جو اس کی جائز اولاد تھا۔ اس کا نام رچمانڈ تھا۔ اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ دستور کے مطابق وہی تخت کا جانشین تھا، لیکن وہ اسی عمر میں عیش و عشرت میں پڑ گیا تھا۔ ماں باپ اسے امور سلطنت کی طرف راغب کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ شکار کا شوقین تھا اور اس کا دوسرا شوق یہ تھا کہ جس خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو دیکھتا اسے اپنے ساتھ لے آتا اور کچھ دنوں بعد اسے ایک اور لڑکی کے لیے جگہ خالی کرنے کے لیے چلتا کرتا۔ ریڈرک اندلس کا شہنشاہ تھا۔ اس نے باقاعدہ حرم بنا رکھا تھا جس میں اندلس کی ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے ملکوں کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں۔ ان میں سے 2-3 کو وہ اس طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا جیسے یہ اس کی جائز بیویاں ہوں۔
اس کی جائز اور قانونی بیوی ایک ہی تھی جو اس کے اس عیاش بیٹے کی ماں تھی، لیکن ان 2-3 عورتوں نے ریڈرک کی اولاد پیدا کی تھی جو جائز نہیں تھی، اس لیے وہ شاہی خاندان کی اولاد نہیں کہلا سکتی تھی۔ حرم کی باقی عورتوں کو تو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد نکال دیا جاتا تھا اور ان کی جگہ نئی لڑکیاں آ جاتی تھیں، لیکن 2-3 عورتیں ریڈرک کی منظور نظر بن گئی تھیں۔ ادھیڑ عمری میں بھی وہ محل میں موجود تھیں، ان کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ اب ریڈرک کی جانشینی کا مسئلہ سامنے آیا تو ان عورتوں نے اپنے اپنے بیٹے کو اندلس کا بادشاہ بنوانے کی سازشیں شروع کر دی، لیکن ریڈرک کے جائز بیٹے رچمانڈ کی موجودگی میں کوئی اور تخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تولیتا میں فوج کا جرنیل یوگو بیلجی تھا، وہ ریڈرک کا دست راست تھا۔ لوگ اور فوجی تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اتنا قابل اور تجربہ کار ہے کہ ریڈرک اسے تولیتا میں ہی رکھتا ہے اور باہر کسی لڑائی میں نہیں بھیجتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ جنرل ریڈرک کی ملکہ کا منظور نظر تھا۔ ملکہ ریڈرک پر ایسی بری طرح چھائی ہوئی تھی کہ وہ اس پر حکم چلاتی اور اپنی بات منوا لیتی تھی۔ وہ ریڈرک کو اس فرما برداری پر یہ انعام دیتی تھی کہ جہاں اسے کوئی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اچھی لگتی، اسے وہ ریڈرک کو بطور تحفہ پیش کرتی تھی۔ ریڈرک کا بیٹا رچمانڈ ان 2-3 لڑکیوں کو بھی اپنے سونے کے کمرے میں لے آیا کرتا تھا جو اس کے باپ کی داشتاؤں کی بیٹیاں تھیں، اور ان کا باپ ریڈرک ہی تھا۔ ان میں لیزا نام کی ایک لڑکی تھی جس کی عمر 20-22 سال تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام برگسن تھا، جس کی عمر 24-25 سال ہو گئی تھی۔ وہ بھی ریڈرک کا بیٹا تھا اور محل میں اسے اچھا خاصا سرکاری رتبہ حاصل تھا۔ جنرل یوگو بیلجی ریڈرک ہی کی طرح عیاش آدمی تھا۔ ریڈرک مارا گیا تو محل میں عملاً اسی جرنیل کی حکمرانی تھی۔ اسے لیزا بہت اچھی لگتی تھی۔ ریڈرک کے مرنے کے بعد اس نے لیزا پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے، لیکن لیزا اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اس نے لیزا سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی کرنا چاہتا ہے، پھر بھی لیزا اس سے دور ہی رہی۔ اس جرنیل نے لیزا کو بڑی سخت دھمکی دی۔ لیزا نے کہا کہ وہ ملکہ کو بتا دے گی۔ اسے شاید معلوم تھا کہ یہ جرنیل ملکہ سے بہت ڈرتا ہے، بلکہ آخر ملکہ تھی، وہ جس کے خلاف جو چاہے کر سکتی تھی۔ اس جرنیل کی حیثیت ملکہ ہی کی بدولت تھی۔ ریڈرک کے مرنے کے کچھ عرصے بعد جب طارق بن زیاد تولیتا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، ایک رات لیزا جرنیل یوگو بیلجی کے پاس پہنچ گئے۔ تم کیسے؟ جنرل یوگو بیلجی نے پوچھا۔ آپ ہی کے پاس آئی تھی، لیزا نے جواب دیا اور پوچھا، آپ حیران کیوں ہو گئے ہیں؟ نہیں، تمہیں یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، لیزا نے جواب دیا۔ لیزا کو معلوم نہیں تھا کہ محل کے ایک آدمی نے اسے دیکھا تھا اور وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ رچمانڈ تھا۔ میں کمسن اور نادان نہیں ہوں لیزا، جنرل یوگو بیلجی نے کہا۔ تمہارا چہرہ اور تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم کسی اور مقصد کے لیے آئی ہو۔ وہ مقصد بتا دو۔ میں کمسن اور نادان ہوں، لیزا نے کہا۔ مجھے تجربہ نہیں کہ کسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کس طرح بات کی جاتی ہے، اس طرح میں سیدھی بات کر دیتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں انکار کرتی رہی ہوں۔ میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی انکار ہی کرتے۔ اپنی اور میری عمر میں فرق دیکھیے، لیکن اب میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ شادی کر کے بیوی بنا لیں یا بغیر شادی کے؟ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، یوگو بیلجی نے کہا۔ جس کام کے لیے آئی ہو پہلے وہ بتاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ برگسن میرا بھائی ہے، لیزا نے کہا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی شاہ ریڈرک کی اولاد ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تخت کا وارث میرا بھائی بھی ہے؟ لیکن برگسن بادشاہ کی قانونی اولاد نہیں، یوگو بیلجی نے کہا۔ مذہب بھی اسے ریڈرک کا بیٹا نہیں مانتا۔ تمہاری یہ خواہش بچوں جیسی ہے، اسے دل سے اتار دو۔ جنرل یوگو بیلجی شراب پی رہا تھا۔ لیزا اس کی گود میں بیٹھ گئی اور بچوں کی طرح اس کے ساتھ پیار کرنے لگی۔ بوڑھے جسم میں شراب اور اتنی حسین لڑکی نے نئی روح پھونک دی۔ نشہ دماغ کو چڑھ گیا اور بوڑھا جرنیل کمسن اور نادان بن گیا۔ تم ہی بتاؤ، میں تمہارے بھائی کو کس طرح تخت پر بیٹھا سکتا ہوں؟ یوگو بیلجی نے پوچھا۔ رچمانڈ کو قتل کرا دیں، لیزا نے کہا۔ تخت و تاج کا وارث تو وہی ہے، اعلان ہو یا نہ ہو بادشاہ وہی ہے۔ اگر وہ نہ رہے تو پھر آپ برگسن کو بادشاہ بنوا سکتے ہیں۔ کیا تم اپنے بھائی کے سر پر اندلس کا تاج رکھنے کے لیے ماں کے اکلوتے بیٹے کو مروانا چاہتی ہو؟ بوڑھے جرنیل نے شراب کے نشے میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ صرف اس لیے نہیں، لیزا نے کہا، میں اس لیے بھی شہزادہ رچمانڈ کو مروانا چاہتی ہوں کہ وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدھا ملک ہاتھ سے نکل گیا ہے، حملہ آور فوج طوفانوں کی طرح آ رہی ہے۔ اس شہزادے کا باپ مارا گیا ہے مگر یہ پہلے کی طرح عیش و عشرت میں مست ہے۔ کل رات اس نے مجھے پکڑ لیا اور باغ میں لے گیا تھا۔ میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی تھی؟ میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے زہر دے دوں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔